یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 95 تا 98 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مت ہو جائیے ان میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پھر ہو جائیں گے آپ بھی خسارہ پانے والوں میں، جن پر ثابت ہو چکی بات آپ کے رب کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی، پھر ان کو نفع دیتا ان کا ایمان لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ ایمان لائی، اٹھا لیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو وقت معین تک۔ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام انسانوں کو بھی خطاب فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کریں، ایسے لوگوں جیسے اعمال اور افعال اختیار نہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، سو جیسا کہ وہ خسارے میں پڑ گئے دنیا اور آخرت کے، تو جو ان جیسے اعمال اور افعال اختیار کریں گے وہ بھی انہی جیسے خساروں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے سامنے اللہ کی ساری نشانیاں ہی کیوں نہ دکھا دی جائیں۔ اور اس میں مراد یہ بات بھی اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائشی معجزات کے لیے کہا کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ بھی ایک نشانیاں ہوتی ہیں، اگرچہ اس قسم کی نشانیاں بھی یہ لوگ دیکھ لیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں البتہ ان پر دردناک عذاب آ جائے اور اس کا یہ مشاہدہ کر لیں تو پھر شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اگلی آیت فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو بستیاں گزر چکی تھیں، جو قومیں گزر چکی تھیں، اگر وہ ایمان لے آتی بر وقت تو ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچا دیتا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں اٹھا لیا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں مقرر وقت تک عیش اور آرام دے دیا۔ آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تنبیہ فرمائی گئی کہ ایسے لوگوں کے اعمال اور افعال اختیار نہ کیے جائیں کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اس میں پھر یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آخری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ یہ لوگ، اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ قومیں ایسی بھی تھیں کہ اگر بر وقت ایمان لے آتیں تو اللہ کا عذاب ان پر سے ٹل جاتا، لیکن وہ لوگ عذاب کے منتظر رہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عذابات کے بارے میں انہیں بتاتے رہے،
لیکن انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا یہاں تک کہ وہ عذاب ان پر آ گیا۔ استثناء یونس علیہ السلام کی قوم کا یہاں ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے کی آیات میں فرعون کا واقعہ ذکر ہوا کہ وہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو یہ عذاب اس پر، غرق ہونے کا عذاب اس پر واقع ہو چکا تھا، اس لیے اس کی اس توبہ کو قبول نہیں کیا گیا اور اس کا ایمان لانا معتبر نہ ہوا، بخلاف یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار ابھی نظر آئے تھے اور عذاب ابھی واقع نہیں ہوا تھا، تو قوم نے اس سے توبہ کر لی تو اللہ نے ان سے اس عذاب کو ہٹا لیا۔ مختصراً یونس علیہ السلام کے واقعے کو یہاں ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ یونس علیہ السلام کی تاریخ میں یوں آتا ہے کہ قوم عراق کی طرف ان کو موصل کے علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا، وہاں ان کی بستی تھی، ان کی تعداد قرآن مجید کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ یونس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مشورے میں ان کے یہ طے ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ یونس علیہ السلام اگر ہمارے اندر مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لیا جائے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر یقین کر لیا جائے گا کہ صبح کو یا 3 دن کے اندر اندر ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس بستی سے نکل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون اور دستور رہا ہے کہ جس قوم پر، جس بستی پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے وہاں سے اہل ایمان کو اور وقت کے نبی کو پہلے سے نکل جانے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام تو نکل گئے، اور صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں کی شکل میں ان پر نمودار ہوا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں، اور یہ وہی عذاب ہے جس کا حضرت یونس علیہ السلام نے ہم سے ذکر کیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے میں لگ گئے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں تو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے اور ہم توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کے اندر مشغول ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس عذاب کے ابھی آثار ظاہر ہوئے تھے اور عذاب واقع نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام کو اس بارے میں خبر نہ تھی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والی جو بات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو لہٰذا اب قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، اور اس قوم کے اندر اس بات کا دستور تھا کہ کوئی شخص کوئی بات کہے اور پھر اس کا ثبوت نہ دے سکے تو اسے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر اپنی جان کا خطرہ ہوا کہ اگر وہ واپس اپنی قوم میں جاتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے یونس علیہ السلام نے وہاں سے دور چلا جانا ہی مناسب سمجھ لیا، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی اجتہادی ایک لغزش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا وہاں سے جانے کا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی وہ اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک تنبیہ کا انتظام فرمایا کہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی دریا کے بیچ میں جا کر رک گئی اور نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی، تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو کوئی گناہ گار ہے یا اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں کہ جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ چلا گیا ہوں، لہٰذا مجھے ہی دریا کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ تم سب میری وجہ سے مصیبت میں نہ پڑو۔ بستی والے، کشتی والے انہیں جانتے تھے، انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یونس علیہ السلام ایک شریف النفس انسان ہیں
اور انہیں جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ قرعہ اندازی میں ایک بار، دو بار اور ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا تھا، اس لیے ان کو ڈال دیا گیا دریا میں۔ ادھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بڑی مچھلی ان کے انتظار میں تھی، اور اللہ نے مچھلی سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کا تمہارے پیٹ کے اندر آنا بطور غذا کے نہیں، بطور امانت کے ہے، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک ان کو آپ کے پیٹ کے اندر، تمہارے پیٹ کے اندر رکھنا ہے۔ یونس علیہ السلام ان کے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت میں 7 دن، بعض میں 9 دن اور بعض میں 40 روز آتا ہے۔ بہرحال جو بھی دن ہوں، جتنے بھی دن ہوں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں اللہ رب العزت سے دعا کی، جو مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور صحیح سالم دریا کے کنارے پر انہیں ڈال دیا گیا، مچھلی نے انہیں باہر ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ہی ایک لوکی کی بیل کو پیدا کر دیا، جس کے پتوں کا سایہ یونس علیہ السلام کے لیے آرام کا باعث بنا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ وہاں پر آ جاتی اور یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کی اس اجتہادی لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کا پورا حال بھی انہیں معلوم ہو گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ بطور عتاب تھا؟ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس اعتبار سے ان سے جو لغزش ہوئی، اس پر سورہ انبیاء اور سورہ صافات کی آیات میں عتاب کا لفظ تو آیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہ انہوں نے اپنے فریضہ رسالت میں کوئی کوتاہی کی تھی، کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ ایسا منصب، ایسا کام جو کہ ان کو سپرد کیا گیا، جس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، اسی میں ہی ان سے کوتاہی سرزد ہو جائے۔ اور یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی خطا ان سے نہیں ہوتی، لیکن اس قسم کی اجتہادی لغزش حضرات انبیاء علیہ السلام سے بطور بشر کے ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا، تو وہ خود وہاں سے چلے گئے، تو انہیں بعد میں اس معاملے کا پتہ نہیں چل سکا کہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھنے کے ساتھ ہی توبہ تائب ہو گئے تھے، اس لیے وہ عذاب ٹل گیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے، اگرچہ فرمایا کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہ تھا، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے چونکہ مختلف تھا۔ تو قرآن کے الفاظ میں بھی غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یونس علیہ السلام کی لغزش فریضہ رسالت کی ادائیگی کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ قوم کے ظلم و ستم اور اپنی جان کے بچانے کے حوالے سے تھی، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے چونکہ تھی، اس لیے اس پر یہ تنبیہ فرمائی گئی اور ان پر یہ عتاب آیا۔ باقی حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو شان میں یہ جو بات ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس میں ان کی پیغمبرانہ شان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔